سابق خاتون اول بشرا بی بی کو زہر دینے کے معاملے پر پی ٹی آئی کا متضاد بیانیہ سامنے آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے دو ٹوک کہہ دیا کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کا معائنہ کیا گیا، انہیں زہر دیے جانے کے شواہد نہیں ملے اور اس حوالے سے کسی قسم کے ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ چیک کیا جائے، کوئی سنجیدہ مسئلہ تو نہیں، صحت کے حوالے سے عمر کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹ ہونے چاہیے، جبکہ طبی مسائل کی درست تصدیق کے لیے معدے کا معائنہ بھی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کے برعکس پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے ایک بار پھر زہر خورانی کی گردان دہرائی اور الزام لگایا کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا اور ان کا چیک اپ ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف جہاں بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے، وہاں اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو دستیاب سہولیات کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اسپیشل کچن سے کھانا کھا رہے ہیں۔ جس کچن سے انہیں کھانا جاتا ہے وہاں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بنتا۔ انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اڈیالہ جیل میں 7 سیل مختص ہیں، ایک سیل میں انہیں رکھا گیا ہے جبکہ ارد گرد 6 سیل بھی انہی کے لیے مختص ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے 14 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگوائے گئے ہیں اور کیمرے لگانے پر 5 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے جیل میں ماہانہ سیکیورٹی اخراجات 12 لاکھ روپے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب لطیف کھوسہ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ جو معالج ہیں بشرا بی بی کے، انہوں نے تو زہر کے شبے کو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا اور خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے ان سے ملاقات بھی کی اور خان صاحب سے بھی ملاقات کی۔ بی بی کے ساتھ میں نے بنی گالہ میں ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے شہد میں کوئی ایسی چیز تھی جو میں نے جب کھائی تو اس کے بعد میرے جو ہے آنکھ سے، کان سے، ناک سے ساری اس طرح سے فواروں کی طرح پانی باہر نکلا، جیسے ایک کوئی پتہ نہیں کیا چیز نکل رہی ہے، اور اس کے بعد جو جلن ہوئی سارے معدے میں اور سارے ایک ہفتہ پورا انہوں نے کہا کہ میں جو ہے کھانا بھی جو ہے وہ نہ کھا سکی اور پانی پینے میں بھی جو ہے بہت تکلیف ہوتی تھی اور اندر ایسی جلن ہوتی تھی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ بتاتی ہیں، لیکن کیا ایسڈ دیا گیا، کون سی چیز ان کو دی گئی، اور میں نے وہ چیز جو ہے آگے خان صاحب کو بھی بتائی، کیونکہ انہیں ایک ایسے بند کمرے میں، ایک اپنے ہی بنی گالہ گھر میں ایک بند کمرے میں جس کی انہوں نے کھڑکیاں بھی سیل کر دی ہوئی تھیں، جو باہر جانا بھی ان کے لیے گوارا نہیں تھا، اور سارے باقی گھر پہ بھی قبضہ جو ہے چاہے وہ عملے جیل کا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا تھا، جس کا بھی تھا باہر کیف، ان کو کسی چیز کی کوئی گھر والی بات کا میسر نہیں تھی سہولت۔ اور پھر میں نے جو ہے وہ پٹیشن بھی داخل کر رکھی ہے ہائی کورٹ میں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا انسیڈنٹ ہوا ان کے ساتھ، وہ کوئی 2-4 دن پہلے ہوا ہے، جس میں ان کو ہارپک جو باتھ روم میں استعمال ہوتا ہے اس کے قطرے ان کو جو ہے وہ پلائے گئے، جس وجہ سے پھر ان کا وہ جو ہے تجدید ہو گئی، سارا سسٹم جو ہے ان کا اپسیٹ ہو گیا۔ اب چونکہ وہ تہجد گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہمت دی اور عبادت گزار جو ہے، چونکہ محترمہ ہیں، وہ خاتون ہیں، تو اس لیے ان کی بڑی باہمت اور پرعزم تھیں۔ تو یہ زہر ہے یا کیا چیز ہے اس میں، ہارپک ہے، دیکھیں ہارپک کو بھی آپ زہر ہی کہیں گے، جو کیڑے مار دوا ہے اس کو بھی ہم زہر کہتے ہیں۔ اچھا ویسے ایک یہاں پہ سوال سے میرا لے لیں، یہ تنقید نہیں ہے، یہ ایک آؤٹ آف کیوریاسٹی میں پوچھ رہا ہوں سر، چونکہ آپ وکیل بھی ہیں، معروف وکیل ہیں سر، اور کرمنل کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، اور جب آپ جرح کرتے ہیں تو یہ سوال آپ بھی پوچھتے ہوں گے کہ اگر مجھے کسی نے زہر دینا ہے تو وہ یہ مجھے بتائے گا تھوڑی کہ میں ہارپک دے رہا ہوں، اس کے 3 قطرے، 2 بھی نہیں، 1 بھی نہیں، 3، 4 بھی نہیں، 3 قطرے ہوں گے جو میں تمہارے کھانے میں ملاؤں گا۔ یہ جس کو زہر ملا ہو اس کو اتنی پریسائز ڈیٹیل کیسے پتا ہوتی ہیں سر؟
علی دیکھیں یہ ایک سپیکولیٹو ہوتی ہے. ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, وہ فلاں چیز میں نے کھائی تھی, اس میں مجھے جو ہے یہ اس وجہ سے میرا ہو رہا ہے, یہ سارا سسٹم خراب ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ وہ بیوی جو ہیں وہ کس کی تحویل میں ہے؟ وہ کوئی فری ہینڈ تو نہیں ہے انہیں, نہ ہی کچن ان کا اپنا ہے, نہ ہی ملازم ان کے اپنے ہیں, نہ ہی گھر ان کو میسر آیا ہے, وہ کسی کی تحویل میں ہے. جن کی تحویل میں ہے ظاہر ہے انہی کا فرض ہے نا کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کو جو پانی دے رہا ہے, جو شہد دے رہا ہے, جو کھانا دیا جا رہا ہے, جو بھی کچھ انہیں دیا جا رہا ہے, اس میں ان کا کام ہے دیکھنا پیورٹی ہے. اگر ان کے کسی سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے اور ان کو سارا جلن محسوس ہوتی ہے, اور ایک ہفتے تک جلن اندر باہر جلن ساری محسوس ہوتی ہے, اور وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ کچھ تو دیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کچھ تو ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, آپ ٹھیک ہے, یہ ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. تین قطرے یار, یہ علی اتنا میٹیکولس نہ بنو. 3 قطرے, 2 قطرے, 4 قطرے, یہ دیکھیں یہ تو ایک اپنا گیس ورک سپیکولیٹو ہوتا ہے. دیکھیں اس کو کیا ضرورت ہے ڈرامہ کرنے کی. میں خود ملا ہوں, یقین کیجئے گا کہ اس نے جو مجھے بتائی ہیں جس طریقے سے ان کی ایک یعنی جسمانی کیفیت ہے, لیکن اللہ نے اتنا ان کو جو ہے ایمان کی طاقت دی ہے کہ اس سے وہ بالکل گھبرانے والی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عمران خان کی طاقت ہے, عمران خان کی کمزوری نہیں ہے, عمران خان کی طاقت ہے. اور بہر کیف یقینی بات ہے کہ ان کو تکلیف ہے تو انہوں نے اظہار کیا ہے. اب ڈاکٹر نے یہ رد نہیں کیا, اس نے کہا ہے اس کا سٹمک کنٹینٹس لینے پڑیں گے. وہ دیکھیں آج کل تو زمانہ یہ نہیں ہے کہ نبض دیکھی اور آپ نے بتا دیا کہ اس نے کچھ کھایا ہے, کچھ غلط چیز ہوئی ہے, زہر آیا ہے. زہر ایک یس, تو ایک زہر جو ہے یہ جب آپ ہارپک کہتے ہیں یا جب آپ کیڑے مار دوائی کہتے ہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ جس نے ان کو خدا نہ خاصہ زہر دیا, اول تو وہ خود تو نہیں بتائے گا کہ جی میں نے آپ کو ہارپک دیا, یہ دیکھ لیں جی اس میں میں نے اتنے قطرے ڈالے. ایک دوسرا یہ وداؤٹ اینی ٹیسٹ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علی میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ چیز جو ہے اس چیز کو مجھے لڑ گئی ہے, مجھے یہ چیز لڑ گئی ہے. جس طرح ایک میں اب ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ جو چیز میری اگر یکدم طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ فلاں چیز سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے. یہ آپ کا گویڑ ہوتا ہے, اسپیکولیشن ہوتی ہے, آپ کا ایک احساس ہوتا ہے. سو اس احساس کے تحت چونکہ ہارپک ہی میسر ہوتی ہے. اب ڈی ڈی ٹی پہلے ہوا کرتی تھی, کیڑے مار دوائی جو ہے, اس کی کئی دفعہ جو ہے اس سے جو ہے وہ شرارتاً لوگ دیا کرتے تھے اپنا دشمنی کرنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. آج کل ہارپک ہوتا ہے, اور ہارپک بھی ایک قسم کی پوائزنس ہے. یہ کوئی ہارپک یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی آپ کو سیڈیشن دی گئی ہے کہ سیڈیٹیو آپ سو جائیں گے. اٹ از پوائزنس. تو اس کو وہ ان کی سپیکولیشن ہے, ان کی ایک گویڑ ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ ہارپکی کی وجہ سے مجھے ہو سکتا ہے. دیکھیں خدا را ہم مشکوک, میں ایک دفعہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نے کہا کہ میرا سائل بہت بیمار ہے, خدا را اسے مخلصی دیں. اور جی سارے بیمار ہو جاتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے بورڈ بٹھاتے ہیں. لو جی بورڈ بٹھانے میں اگلی تاریخ آئی تو وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. میں نے کہا جی بہت آپ کی شکریہ, آپ نے شک کرتے رہے, آپ شک کرتے رہے, وہ اب آپ کو انصاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے پاس. اس سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بشرا بیبی کو زندگی صحت دے سر, ان کی صحت کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہوئے آخری سوال اس سے ریلیٹڈ پوچھوں گا, پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا سر. اچھا یہ بتائیں کہ بشرا بیبی نے یہ بھی کہا کہ ان کو پتہ ہے یہ کس نے کیا, تو آپ کو نہیں لگتا کھوسا صاحب کہ شی شوڈ ریویل دیٹ نیم جو کہ ان کی جان لینا چاہتا ہے, اس کو سیو کیوں کریں گے, اس کا نام کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ علی مجھے یہ بتاؤ, جب کوئی کنفیشن کے لیے لے کر آتے ہیں تو پہلا اس کو بیان بتایا جاتا ہے کہ آپ کو دوبارہ اس کی کسٹڈی تحویل میں نہیں دیا جائے گا, آپ جو بیان دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے بیان دیں وغیرہ وغیرہ. اور اگر وہ نہیں کرتا تو جب اس کی تحویل میں دیتے ہیں تو پھر وہ جو اشر کرتا ہے وہ علمان دیکھنے لائق ہوتا ہے. تو بی بی ان کی کسٹڈی میں ہے, جس بیچارے نے, جس ملازم نے, جس نے بھی انہیں انفارمیشن دی ہے وہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی جس کا اگر وہ انکشاف کر دیں تو. اور پھر دوسرا اس کا جس کا نام لے لیں وہ پھر اس کا تو کچھ نہیں بنے گا, بی بی کو جو ہے جو تکلیف ہوگی وہ آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ باتیں جو ہے, یہ باتیں میں
میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے جو ہے ڈیل کیا ہے ان مقدمات سے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ باتیں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں. یہ ضرور آشکارا ہوں گی, کھل کے آئیں گی, تاریخ کا حصہ بنیں گی اور قوم کے سامنے آئیں گی. میں نے سر اسی لیے آپ سے سوالات اس طرح کے کیے, جان بوجھ کے کیے, تاکہ یو بینگ اے کرمنل لا ایکسپرٹ آپ بتا سکیں, ایکسپلین کر سکیں جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے اس بیان کو لے کے, اور آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا سر. سر جی بالکل. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. سر کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ان کو یقیناً دیا گیا ہے. اب اس کو آپ جٹکی زبان میں زہر کہیں, اس کو آپ ایسڈ کوئی برنز کہیں, اس کو آپ ہارپک کے قطرے کہیں, اس کو جو مرضی کہیں, بٹ ڈیفینیٹلی شی ہیز بین ڈرگڈ ان دا سینس کہ اس کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے چونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے. اس لیے yes, something hazardous, something injurious to her health, something which is meant to break her, اس کو توڑنے کے لیے اور عمران کو ٹارچر کرنے کے لیے میں نے یہ اپلیکیشن ہائی کورٹ میں داخل کروائی ہے, کل ہی کروائی ہے, کیونکہ جس میں بی بی صاحبہ نے جو ہے عمران خان کے بارے میں ایک پٹیشن دی ہوئی ہے کہ عمران کی زندگی کو خطرہ ہے, اس کو تحفظ دیا جائے مکمل طور پر, اور ان اشخاص کو یا ان اداروں کو جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ وہ ان کی زندگی کی ضمانت دیں اور انشور کریں, کیونکہ کچھ ہوا. پی ٹی آئی انر سرکل. سر اب ہم آگے بڑھتے ہیں.